فیضان مدینہ کراچی میں 20 ستمبر کی رات ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ مدنی مذاکرے میں کراچی کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کے سوالات کے اپنے حکمت بھرے انداز میں جوابات ارشاد فرمائے۔ لاہور پنجاب کے علاقے ڈی ایچ اے فیس 5 میں ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں اجتماع میلاد کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ سندھ سیکریٹریٹ میں محفل میلاد کا انعقاد۔ رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا۔ عاشقان رسول کو بھی دین متین کی خدمت کرنے کی ترغیب دلائی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 20 ستمبر کی رات ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ مدنی مذاکرے میں کراچی کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کے سوالات کے اپنے حکمت بھرے انداز میں جوابات ارشاد فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ہم سب کی دعوت اسلامی کی طرف سے ہم سب کو ایک بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع ملنے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 12 اکتوبر 2025 بروز اتوار یہ ٹیلیتھون کا دن ہوگا، عطیات مہم انشاءاللہ اس دن خصوصی طور پر مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ ہوگا۔ اور میں امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے جب ہم یونٹ دیتے ہیں یا عطیات دیتے ہیں تو اس میں ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنا اجر ملتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی سوال تھا کہ یہ تو کیا میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس کی خوشیوں کو مزید حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ دین متین کا پیغام اسی طرح پوری دنیا میں پھیلتا رہے۔ تو حضور آپ کی طرف سے بھی کچھ ارشاد ہو۔ ماشاءاللہ، جو دعوت اسلامی والے جو ہیں نا، جو محبت کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے۔ تو یہ مطلب ہے کہ سب کو حصہ لینا چاہیے اس میں اور اپنی بساط بھر، جو آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اپنے مکان کو بچانے کے لیے، سب سجانے کے لیے رنگ روغن یہ وہ ڈیکوریٹ کرتے رہتے ہیں لوگ اپنے مکان کو۔ تو دعوت اسلامی تو آپ کا مکان سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے مکان آپ کا بدن سنبھالتا ہے، دعوت اسلامی آپ کا ایمان سنبھالنے کا ذریعہ ہے۔ جان سے بڑھ کر تو ایمان ہے نا۔ تو ہمت کریں اور یونٹس جو دے سکتا ہے، مطلب ورنہ یہ نہ دینے والا نہیں، طاقت نہیں، آدھا یونٹ بھی قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ تو حسب توفیق سب دیں مگر تھوڑا نہ دیں، تھوڑا نہ دیں، خرچہ اربوں کا ہے۔ میں ویسے اس ترغیب کے لیے عرض کروں گا جو نہیں دے سکتے تو وہ کم از کم جو دے سکتے ہیں وہ دیں، ورنہ ایک دل کھول کے دیں، سمجھے، جگر کھول کے دیں، تجوری کا منہ کھول کے دیں، بینک کا جو بھی آپ کا بیلنس ہے اس کو منہ کھول کے دیں، سمجھے، اور ایسا دیں کہ مطلب آپ قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ پاک جو کوئی دعوت اسلامی کے لیے چاہے 1 یونٹ دے، چاہے آدھا یونٹ دے، چاہے چوتھائی یونٹ دے، 15 یونٹ دے، 115 یونٹ دے، 1500 یونٹس دے، سب کو ان کے اخلاص کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، اور ان سب کو اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے سے پہلے دیدار نصیب فرما، اپنا محتاج رکھ، غیر کے محتاجی سے بچا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص ایئر بینڈ یا پونی پہن کے نماز پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال، اگر مرد کے بال لمبے ہوں تو کیا وہ پونی باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب، مرد کا پونی باندھ کر نماز پڑھنا ناجائز و حرام ہے، اور اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ایسی نماز
दोबारा पढ़नी होगी, पोनी खोल के, ज़रा पोनी के साथ फिर दोबारा पढ़ेगा तो बात नहीं बनेगी। तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा ने उसका रिपीट करना ये कंपलसरी हुआ कि हदीस पाक में इससे मुमानात फरमाई गई है। नीज इसमें औरतों के साथ मुशाबहत भी है, ने औरतों जैसा है ये काम, औरतों की मुशाबहत, औरतों की नकल भी है, और औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने वाले पर हदीस पाक में लानत फरमाई गई है। तो अगर जिसने पोनी पहले की भी थी आप में से अगर, और खुदा न खास्ता तो तर्क कर दी, अच्छा किया, लेकिन तौबा वाजिब है, इसकी तौबा भी करनी है। और जो भी मुझे सुन रहे हैं, खुदा न खास्ता पोनी वो बनाते हैं अपनी, तो ये छोड़ दें, तौबा करने अल्लाह पाक की जनाब में उसकी तौबा, अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है। कि ये सवाब का काम नहीं है, गुनाह का काम है, ऐसा ना करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आशिकान रसूल को इस हफ्ते रिसाला सूरज और चांद गिरन पढ़ने या सुनने की तरगीब। हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए तार। अरबी मकूला यानी मुहावरा, बिक़दर मा नुहिब्बु नुहब्बु, यानी जितनी मोहब्बत दोगे उतनी पाओगे। या अल्लाह पाक जो कोई 21 सफ़हात का रिसाला सूरज और चांद ग्रहण पढ़ या सुन ले, उसे ख्वाब में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब कर और उसको माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श कर जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। अल्लाहुम्मा आमीन बिजा ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लाहौर पंजाब के इलाके DHA फेज 5 में माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में इज्तिमाई मीलाद का इनेकाद रुकन शुरा हाजी याफूर अत्तारी ने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पंजाब के इलाके DHA फेज 5 में अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत के सिलसिले में महफिल मीलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजिरों, कारोबारी शख्सियात, गवर्नमेंट अफसरान, मकामी आशिकान रसूल और दीगर ने भी शिरकत की। महफिल मीलाद का आगाज़ तिलावत व नात शरीफ से हुआ, जबकि रुकन शुरा हाजी याफूर अत्तारी ने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की सीरत और अखलाक करीमा के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और आशिकान रसूल को भी नेक अमाल करने और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। इख्तिताम पर दुआ और सलात व सलाम का सिलसिला हुआ, जबकि रुकन शुरा ने आशिकान रसूल से मुलाकात भी की। शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट सिंध सेक्रेटेरिएट में महफिल मीलाद का इनेकाद रुकन शुरा ने सुन्नत भरा बयान किया। आशिकान रसूल को भी दीन मतीन की खिदमत करने की तरगीब दिलाई। सिंध सेक्रेटेरिएट कराची में कायम इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के ऑफिस में शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत महफिल मीलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी गुलाम यासीन बलोच, एडिशनल सेक्रेटरी तारिक कुरैशी, डिप्टी सेक्रेटरी आसिफ एजाज तनूरी और दीगर अफसरानों शोबा राब्ता बराए शख्सियात के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। महफिल मीलाद का आगाज़ तिलावत कुरान पाक को कलाम से हुआ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। रुकन शुरा हाजी फज़ल रज़ा अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका ने फरमाया नमाज नहीं छूटनी चाहिए, दुरूद पाक नहीं छूटने चाहिए, सुन्नतों पर अमल करें, नेकी की दावत दे, नेकी के कामों में हिस्सा लें, दीनी इज्तिमात में दावत इस्लामी की शिरकत करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो हमें ना भूले, हम कैसे भूल जाएं। हम पूरे दिन में कितने दुरूद पाक पढ़ते हैं आप बताएं। बाज़ तो दिन ऐसे गुजरते होंगे कि एक मरतबा भी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद हमारी ज़बान से नहीं निकलता होगा पूरे दिन में 24 घंटे में। बाज़ तो एक हफ़्ता गुजर गया पूरा, एक मरतबा हमारी ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद नहीं निकला होगा। बाज़ को तो महीना हो गया होगा, बाज़ को तो साल हो गया होगा कि एक मरतबा दुरूद पाक अपनी ज़बान से नहीं निकला। तो सोहबत का असर होता है। तो आप सबसे अर्ज़ है कि दावत इस्लामी का मकसद यही है
کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، جنت کی طرف ہمارے قدم بڑھیں۔ بیان کے بعد حاجی فضیل رضا عطاری نے عاشقان رسول کو دعوت اسلام کے مختلف شعبجات اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی، جس پر انہوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں اور دین کی شریعت احکام کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت دے اور یہ پروگرام جاری اور ساری رہے۔ یہ ایک برکت بھرا ماحول تھا، بہت اچھی سیکھنے کی باتیں ملیں اور دین کے ریئل پہلو کے حوالے سے ہمیں جانکاری ملی۔ اللہ سب کو برکت عطا کرے۔ افریقی ملک یوگانڈا کے شہر کمپالا میں نماز جمعہ سے پہلے حاجی محمد عقیل عطاری مدنی کا سنت و بھرا بیان۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ افریقی ملک یوگانڈا کے شہر کمپالا کے یعقوب مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں کے درمیان عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد عقیل عطاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب بھی دلائی۔ جبکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رکن شورا نے فیضان نماز کورس کرواتے ہوئے نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت نماز میں پڑھے جانے والے اذکار اور دیگر مسائل کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر رہنمائی کرتے ہوئے شعبہ مدنی کورسز کے تحت منعقد ہونے والے کورسز میں داخلہ لینے کا ذہن دیا۔ جبکہ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا اور اس کے بعد شرکاء عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز میں داخلہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ تنزانیہ اور ملاوی کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد اور جلوس میلاد کا انعقاد۔ 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہوئے عاشقان رسول سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں افریقی ممالک تنزانیہ اور ملاوی کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد سمیت جلوس میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں طلبہ کرام و بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبات کے عاشقان رسول اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی۔ جبکہ مبلغین نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ کو جوش و جذبے سے منانے کی سعادت پاتے ہوئے سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے، جبکہ مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بھی بلند کی۔ اس موقع پر عاشقان رسول کی خوشی دیدنی تھی، جنہوں نے 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ گریس، سویڈن، پرتگال اور فرانس میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد اور جلوس میلاد کا انعقاد۔ 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہوئے عاشقان رسول سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے رہے۔ ماہ ربیع الاول کی بابرکت لمحات میں 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے یورپی ممالک گریس، سویڈن، پرتگال اور فرانس میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اجتماع میلاد سمیت جلوس میلاد بھی نکالے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور مبلغین ذمہ داران کی شرکت ہوئی۔ جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت بھی عام کی۔ اس موقع پر عاشقان رسول کی خوشی دیدنی تھی، جنہوں نے 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ جوش و جذبے سے منانے کی سعادت پاتے ہوئے سرکار کی آمد مرحبا اور آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے اور خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ امریکہ کے مختلف شہروں سمیت دیگر مقامات پر محافل میلاد سمیت جلوس میلاد کا انعقاد، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت۔ مدنی چینل کے ناظرین، 1500ویں جشن ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے ماہ ربیع الاول کے بابرکت لمحات میں امریکہ کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت اجتماع و محافل میلاد سمیت جلوس میلاد کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹس اور بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول سمیت مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی۔ جبکہ خوشی کے ان پر مسرت لمحات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت بھی عام کی۔ جبکہ اس موقع پر 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہوئے عاشقان رسول نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ 1500 عید میلاد النبی
مندرا سویگ آئی عید میلاد النبی جھومو سب اسلامی بھائی جھومو سب اسلامی بھائی عید میلاد النبی سہراب گوٹ کراچی اور خوشاب پنجاب میں اجتماعات ہوئے. مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھری بیانات کیے اور عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی. کراچی کے علاقے سیفل گوٹ سہراب گوٹ میں قائم جامع مسجد الہی میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیک اعمال کرنے، نماز کی پابندی کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی. نیز سٹی ذمہ دار نے نیک اعمال رسالے پر عمل کرنے، روزانہ اس سے جائزہ کرنے اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانے کا ذہن دیا. عاشقان رسول کو 72 نیک اعمال کے رسائل بھی دیے گئے. ادھر جامعۃ المدینہ منڈی احمد آباد میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت تہجد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. اجتماع کا آغاز تہجد کی نماز سے ہوا. مناجات، دعا، تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ ہوا. مقامی عاشقان رسول کو فجر کی نماز کے لیے جگایا گیا. تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا گیا، جبکہ شجرہ شریف بھی پڑھا گیا. دوسری جانب پنجاب کے ہی شہر خوشاب میں بھی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت تہجد اجتماع ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی. اجتماع کا آغاز تہجد کی نماز سے ہوا. مناجات، دعا، تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ رہا. مقامی عاشقان رسول کو فجر کی نماز کے لیے جگایا گیا. تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا گیا، جبکہ شجرہ شریف بھی پڑھا گیا. FGRF ننکانہ پنجاب کے اسلامی بھائیوں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد شاہد سے ملاقات کی. FGRF کے تحت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہونے والے فلاحی کاموں سے متعلق آگاہ کیا. ضلع ننکانہ میں واقع دریائے راوی بیلٹ کے سینکڑوں دیہات کی سیلابی صورتحال کے پیش نظر دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے اسلامی بھائیوں نے ڈپٹی کمشنر آفس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد شاہد سے ملاقات کی اور انہیں FGRF کے تحت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہی دی، جس پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے FGRF کے فلاحی کاموں کو سراہا اور اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ملاقات کے آخر میں دعائے خیر کی گئی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں پر مشتمل بروشر بھی دیا گیا. لاہور پنجاب میں FGRF اور یواس کے درمیان MOU سائن ہوا. FGRF لاہور ذمہ دار نے عاشقان رسول کو دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب میں قائم یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے ذیلی ادارے یواس بزنس اسکول کے درمیان شجرکاری مہم کے حوالے سے MOU پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں FGRF کے لاہور ذمہ دار اور پروفیسر ڈاکٹر رانا محمد ایوب نے MOU سائن کیا. اس موقع پر یونیورسٹی کے مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور دیگر نے بھی شرکت کی. اختتامی سیشن میں FGRF لاہور کے ذمہ دار نے شجرکاری کی اہمیت، ماحولیاتی تحفظ کے فوائد کے حوالے سے گفتگو کی اور ڈاکیومنٹری بھی دکھائی. تقریب میں شریک عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت اسلامی کے ساتھ ہماری یونیورسٹی نے ایک MOU سائن کیا ہے، جن کا مین مقصد بھی ہمارے انوائرمنٹ کی بہتری ہے اور ملک میں پودے لگانا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فلاحی کام کرنا ہے. ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے اور اصلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں کے حوالے سے یہ جو ونگ ہے دعوت اسلامی کا FGRF یہ سر انجام دے رہی ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تقریب کے اختتام پر عاشقان رسول نے وطن عزیز کو سرسبز و شاداب بنانے کی نیت سے پودے بھی لگائے. FGRF کے تحت واربرٹن حسن کالونی میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے گئے. نگران واربرٹن، چیف ویب پنجاب اسمبلی اور دیگر شخصیات کی شرکت. وطن عزیز کی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی. FGRF کے تحت ملک کے کئی شہروں کی طرح واربرٹن پنجاب میں بھی شجرکاری مہم جاری ہے. اسی سلسلے میں جامع مسجد فیضان غوث اعظم حسن کالونی واربرٹن میں پودے لگائے گئے، جس میں رانا محمد ارشد، نگران واربرٹن اور دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر رانا محمد ارشد نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کو سراہتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ دعوت اسلامی کی صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں آپ کی دعوت ہے، اور کیونکہ میں عملی طور پر لندن میں خود آپ کے الحمدللہ دعوت پہ وزٹ کیا تھا، کہ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اظہر بھائی کو جس طرح آپ الحمدللہ واربرٹن ہی نہیں ضلع ننکانہ ہی نہیں
آپ الحمدللہ پنجاب اور پاکستان کا الحمدللہ سرمایہ ہے۔ شجرکاری کے بعد ملکی امن و سلامتی اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ فیصل مدینہ کراچی میں شعبہ قافلہ کے تحت 26 دن کا ہونے والا قافلہ کورس اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی نشست میں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے کورس کے عاشقان رسول کی تنظیمی اور اخلاقی رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 26 دن کا قافلہ کورس ہوا، جس میں پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اسلامی بھائیوں کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی گئی اور انہیں قافلوں کے آداب، قافلوں کی برکتیں اور قافلوں میں کیے جانے والے دینی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا۔ کورس کی اختتامی نشست سے قافلہ ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی، عاشقان رسول کو 12 دینی کام، قافلوں کے اہداف، امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے اور باطنی بیماریوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی۔ کورس کے اختتام پر اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے، جنہوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ خصوصی طور پر معاشرے میں انفرادی کوشش و اجتماعی کوشش کے حوالے سے، اسی طرح معاشرے میں مختلف نوع قسم کے لوگ کے ساتھ بات کرنے کے سلسلے میں اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے میں، دین اسلام کے احکامات پہنچانے میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ 12 دینی کاموں کے بارے میں سیکھا، انفرادی کوشش کا طریقہ سیکھا کہ کیسے ہم لوگوں نے انفرادی کوشش کرنی ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں آگے جا کے انفرادی کوشش اور 12 دینی کاموں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم کے تحت دارالمدینہ ہیڈ آفس کراچی میں اجتماع میلاد کا انعقاد۔ اجتماع میلاد کا آغاز تلاوت قرآن پاک و کلام سے ہوا۔ نگران مجلس مدنی چینل نے سنت و بھرا بیان کیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہانا دے سردار آ گئے۔ ایف جی آر ایف کے تحت بنیر خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری۔ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے چورزائی کے علاقے میں سیلاب متاثرین میں پکا ہوا کھانا تقسیم کیا۔ رہے یہ ہمارا جذبہ سلامت، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت مرکزی فیضان صحابیات کراچی میں فرض علوم سیشن کا انعقاد۔ ذمہ داران سمیت کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے زیر اہتمام مرکزی فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں فرض علوم 1 ڈے سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات اور فرض علوم کی پاکستان سطح، کراچی سٹی تا ٹاؤن سطح شعبہ ذمہ داران اور فرض علوم کی مفتشات و مدرسات سمیت کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران فرض علوم کی پاکستان سطح کے ذمہ دار اسلامی بہن نے بہت آسان انداز میں وزر اسکرین، وضو، غسل، تیمم، نماز، طہارت کے مسائل سکھائے، جبکہ نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی آسان انداز میں سمجھایا۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے فقہی مسائل دلچسپی سے سیکھے اور اس طرح کے سیشنز ہر 3 ماہ میں رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیشن کے اختتام پر ملک سطح شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذمہ دار اسلامی بہن نے شرکاء کو فرض علوم ٹیسٹ دینے، مدارس میں اضافہ کرنے کا ذہن دیا اور مدرسۃ المدینہ بالغات کی مہم میں اضافہ ہونے والی تعداد کو سب کے سامنے پیش کر کے حوصلہ افزائی بھی کی۔ آخر میں تربیت کرنے والی اسلامی بہنوں کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین 21 ستمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ اگر کوئی شخص اپنے راز وغیرہ اپنے دوستوں میں بتائے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ بتانا جائز ہے یا نہیں؟ ہر راز ایسا نہیں ہے